مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت آیا تھا کہ الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر مقتدر علماء کی ایک خوبصورت سی جماعت موجود ہے، تو وہیں دوسری طرف حضرات شعراء جو اس وقت الحمدللہ موتیوں کے دانے کی طرح ایک تسبیح کی لڑی کی شکل میں ہمارے درمیان ہے۔ ہمیں ابھی محترم عامر قمر سالار پوری کو بھی سننا ہے، ابھی ہمیں جناب قاری مزمل کو بھی سننا ہے، قاری پیار محمد کو بھی سننا ہے، ایک خوبصورت سا ایک اور نام ہے جسے ہمیں سننا ہے۔ لیکن ان کی آمد سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آواز کا جادو، زبان کی لچک ایک ایسا فن ہے جو ہر کسی کے دلوں پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ ہمارے اسٹیج پر ایک ایسی آواز کا جادوگر، ایک ایسا زبان کا لچکتی ہوئی زبان کا مالک جسے اللہ رب العزت نے غضب چنگیزی، جلال اکبری اور صفاقی ہٹلری جس کی زبان میں رکھی ہے، وہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اگر بارش نہ ہوتی تو پتھر ہو گئے ہوتے، اگر بارش نہ ہوتی تو پتھر ہو گئے ہوتے، یہ سارے لہلہاتے ہوئے کھیت بنجر ہو گئے ہوتے، اگر آداب کر لیتے تو مل گئی ہوتی مسندیں، اگر آداب کر لیتے تو مل گئی ہوتی مسندیں، اگر لہجہ بدل دیتے تو گورنر ہو گئے ہوتے۔ آئیے اس لہجے کے مالک سے ہم گزارش کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے منچ کو عزت بخش رہا ہے، نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میدان خطابت کے شہسوار بقدر غلامی جواں سا عالم دین محترم مولانا مفتی ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم نہایت ہی ادب اور احترام سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ جیسا بھی ذوق ہے اپنی نصیحتوں سے ہمیں نوازے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرات شعراء کی وہ معتبر سی جماعت جو آپ کے اسٹیج کی زینت بخش رہی ہے، انشاءاللہ یکے بعد دیگرے آپ کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه أو قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز و مکرم حضرت علماء کرام اور کھیڑی سرائے کے میرے غیور مسلمان بزرگوں، نوجوانوں، آپ حضرات کا ہر سال کی طرح اس سال بھی مدرسہ میں جلسہ بہت ہی شاندار طریقے سے چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس جلسہ کو کامیابی عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، میرے محترم، میرے پاس نہ تو کوئی علم ہے، نہ عمل ہے، نہ میرے پاس کچھ کہنے کو ہے۔ بس دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے مشورہ کے طور پر رکھ دوں گا، عمل کریں گے انشاءاللہ فائدہ آپ کو بھی ہوں گے اور مجھے بھی ہوں گے۔ بیان کرنے کے لیے حضرات علماء کرام تشریف فرما چکے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو سمجھائیں گے۔
وہ لوگ بیان فرمائیں گے اور آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ میں تو صرف 2-3 باتیں آج کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر شہر و قصبوں میں دینی ادارہ قائم ہے، چاہے وہ دارالعلوم کی شکل میں ہو یا چھوٹے مدرسے کی شکل میں ہو یا مکتب کی شکل میں ہو۔ آج الحمدللہ ہر ضلع میں، ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں، ہر محلہ میں موجود ہے۔ اس کی کیا ضرورت پڑی؟ کیوں بنائے گئے؟ اس کے پیچھے ایک تاریخی منظر ہے۔ سبھی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک میں کچھ لوگ آئے تھے اور وہ لوگ ناجائز طریقے سے قبضہ جمع کر کے بیٹھے تھے۔ اور وہ یہاں کے لوگوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ پھر ان ظالموں کو یہاں سے بھگانے میں بہت سارے محنتیں، بہت سارے جد جہاد، بہت سارے کوششیں کرنی پڑی، یہاں تک کہ بہت ساری قربانیاں بھی دینے پڑی۔ ان کو بھگانے کے لیے سن 1800 سے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی، 1824 میں بھی ہوئی، 1831 میں ہوئی، 1857 میں بھی ہوئی۔ اور ان جنگوں میں بظاہر مسلمان شکست کھائے، مسلمان مغلوب ہوئے اور وہ ظالم طاقتیں غالب رہ گئے۔ اور ان جنگوں میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، بہت سارے مسلمان، بہت سارے علماء کرام شہید ہوئے۔ جب بہت سارے لوگ شہید ہوئے، ان شہداؤں کے بچے، ان شہداؤں کی بیویاں بے سہارا، بے یار و بے مددگار بن گئے۔ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں رہے، ان کے پاس رہنے کو کچھ نہیں رہے۔ ایسا بے سہارا پن حالت میں، ایسا خطرناک حالت میں ان ظالم حکمرانوں نے، ان لوگوں نے پھر ایک مشن یہ چلایا تھا کہ مفت تعلیم، مفت لباس، مفت کھانا، مفت رہنا، مفت شکشا، تمہاری تعلیم بھی فری، تمہارا کھانا بھی فری، تمہارے لباس بھی فری، تمہارے رہنے کے لیے قیام گاہ بھی فری، بس صرف تمہیں ہمیں اپنا بچہ دے دو۔ ان کا مشن یہ تھا کہ ان کی سروں سے ذمہ دار اٹھ چکے ہیں، ان کی سروں سے سایہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے معصوم جو نسلیں ہیں، ان کو دنیا بھی اعتبار سے ختم کرنے کے لیے اس کے اندر سے دین بھی ختم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، عیسائیت کی تعلیم کو بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کے بچوں کے عیسائی بنانے کے لیے پورے ملک کے اندر یہ اعلان کرا کہ تمہارے کھانے پینے،
رہنا سہنا تعلیم سب کچھ فری ہے، صرف تم اپنے بچے ہمارے حوالہ کرو، ہم ان کو پڑھائیں گے۔ ایسے خطرناک حالت میں گنے چنے کچھ علماء کرام اس قوم کی فکر لے کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے بڑے شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ یتیم بن گئے، غربت کی حالت میں، بے سہارا پن کی حالت میں ہو گئے، اور انگریز ان کو ان کی دین سے ہٹانے کے لیے، انگریز ان کی دلوں سے اسلام کو مٹانے کے لیے، عیسائیت کی تعلیم کو جاری کرنے کے لیے انہوں نے مفت تعلیم کا اعلان کرا۔ ایسے خطرناک حالت میں گنے چنے چند علماء کرام نے کھڑے ہو کر کے اعلان کرا کہ ہم بھی مفت تعلیم دیں گے، مفت کھانا دیں گے، مفت لباس دیں گے، رہنے کے لیے جگہ دیں گے، بچے ہمارے پاس بھیجو، ہمارے حوالہ کرو۔ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک کھلا میدان ہے، وہاں بکریوں کو ریوڑ ہے، اور ایک چرواہے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ادھر نہ جاؤ، ادھر شیر ہیں، ادھر خون خار جانور ہیں، تمہیں کھائیں گے، ختم کریں گے، ادھر نہ جاؤ، ادھر آؤ۔ گنے چنے کچھ علماء کرام نے اس فکر کو لے کر کے کھڑے ہوئے، آنے والے نسلوں کی ایمان کو بچانے کے لیے، تاکہ آنے والے نسل اسلام پر باقی رکھیں، اسی مقصد کے لیے گنے چنے چند علماء کرام نے پورے ملک کے اندر اعلان کرا کہ بچے ہمارے حوالہ کرو، ہم بھی فری تعلیم دیں گے، مفت لباس دیں گے، مفت کھانا دیں گے، مفت رہنے کے لیے تمہیں قیام کا دیں گے۔ اسی مقصد کے بنیاد پر ان علماء کرام نے کہ آنے والے نسل ایمان پر باقی رکھیں، پورے ملک کے اندر مدارس کا، مساجد کا، مکتب کا جال پھیلایا، اور آج الحمدللہ ان کے مقصد پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں۔ دنیا کی کسی کونے میں بھی اگر جائیں گے، چاہے وہ ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، چائنا کی جنگل میں ہو، افریقہ کی جنگل میں ہو، کسی جگہ آپ جائیں گے، وہاں دارالعلوم کا کوئی نہ کوئی فرد آپ کو دین پھیلاتا ہوا نظر آئیں گے۔ یہ بنیادی مقصد ہے مدارس کا، ان مکتبوں کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ گنے چنے چند لوگ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے اتنا بڑا اعلان کرا، اور یہ اعلان کرا کس بنیاد پر کرا، اور وہ اپنی مشن میں کامیاب ہوا، کس طریقے سے کامیاب ہوا کہ اتنا بڑا نظام کیسے چلائے۔ اتنے بڑے نظام چلانے کے لیے خرچ کی ضرورت، پیسے کی ضرورت پڑتے ہیں، یہ رقم کہاں سے آئیں گے، کس طرف سے آئیں گے؟ ان حضرت علماء کرام نے صرف ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انہوں نے پورے ملک کے مسلمانوں کے سامنے اعلان کرا، ہاتھ پھیلائے، اپنا دامن پھیلائے، اور یہ اعلان کرا کہ اپنی آنے والے نسلوں کو ایمان پر باقی رہنے کے لیے، ان کی دلوں میں اسلام باقی رہ جائے، اس کے لیے تمہیں بندوبست کرنے پڑیں گے، ہر اعتبار سے تمہیں مدد کرنے پڑیں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ یہ مدارس، یہ مکاتب کسی ذاتی چیز نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی فنڈ ہے، ان کے فنڈ عوام کی جیب ہے، ان کی فنڈ عوام کی سوچ ہے۔ میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتلاؤں۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ جب تھے دارالعلوم کے محتمیم تھے، دارالعلوم کے ذمہ دار تھے،
اس وقت دکن حیدرآباد سے ایک ٹیم آئی تھی اور انہوں نے آ کر کے حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ سے یوں فرمایا، انہوں نے یہ درخواست کی کہ حضرت دارالعلوم کے A to Z یعنی 1 روپے سے لے کر اوپر جتنے خرچ آتے ہیں پورے سال کے خرچ ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری تھوڑی سی ایک درخواست ہے۔ انہوں نے کہا دارالعلوم کے جتنے بھی خرچ ہیں، چاہے وہ تعمیر کے خرچ ہوں، چاہے وہ مطبخ کے خرچ ہوں، چاہے وہ اساتذہ کرام کے تنخواہ کا مسئلہ ہو، کل ملا کر کے جتنے بھی خرچ ہیں پورا خرچ ہم اٹھانے کو تیار ہیں، لیکن ہماری صرف ایک درخواست ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ درخواست کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری درخواست یہ ہے کہ یہاں سے جو فارغین ہو، یہاں سے جو فارغ ہونے والے طلبہ ہوتے ہیں ان کو آپ ہمارے علاقہ میں بھیج دینا، ہم ان کو سرکاری نوکری دلائیں گے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس ٹیم کو دارالعلوم میں روکا، انہوں نے کہا کہ آپ یہی رک جائیے، آپ کا امداد یہ بھی بہت اچھا ہے اور آپ کی درخواست یہ بھی بظاہر معقول ہے، لیکن ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان سے ذرا مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت دارالعلوم کے سرپرست حضرت امام الاولیاء رشید احمد گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا حضرت ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ حیدرآباد سے ایک ٹیم آئی ہے، وہ دارالعلوم کے پورے خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور ان کے ایک درخواست یہ ہے کہ یہاں سے فارغین وہاں چلے جائیں، وہ ان کو سرکاری نوکری دلائیں گے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اس سے ہمارے چندہ سے جان بچ جائیں گے اور ہم ایک سوئی کے ساتھ بچوں کو تعلیم دیں گے۔ حضرت امام الاولیاء گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر نیچے کرا اور کچھ ٹائم سوچنے کے بعد سر اٹھا کر کے یوں فرمایا، مولوی احمد صاحب آج حیدرآباد سے ٹیم آئی ہے، وہ دارالعلوم کے خرچ اٹھانے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ حیدرآباد کے موجودہ حکومت ہے، موجودہ وہ ان کی سرکار ہے اور ان کے پاس پیسے ہیں، وہ دارالعلوم کے خرچ اٹھانے کو تیار ہیں، اور اس بنیاد پر تم نے عوام کی چندہ ختم کر دیا، عوام سے تعلقات بالکل منقطع کر دیے اور تعلقات ختم کر دیے، اسی پیسے سے مدرسہ چلانے لگے۔ آج ان کی پاس حکومت ہے، کل ان کی پاس حکومت نہ رہے اور وہاں سے پیسہ آنا بند ہو جائے، پھر دارالعلوم کو تم کیسے چلاؤ گے؟ پھر دارالعلوم کو تم کیسے چلاؤ گے؟ حکومت آتی ہے جاتی ہے، آج کسی کے ہیں تو کل کسی کے ہیں، آج ان کی حکومت ہے وہ امداد کے لیے تیار ہیں، کل کسی اور کی حکومت آ جائے وہ امداد کو منع کر دے۔ تم نے عوام سے تعلقات ختم کر دیے، ادھر سے امداد کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، اس کے بعد دارالعلوم کو تم کہاں سے چلاؤ گے؟ دارالعلوم کے خرچ کہاں سے اٹھاؤ گے؟ حضرت گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی احمد صاحب، ہمارے بڑوں کا مقصد کسی سرکاری پیسے سے مدرسہ چلانا نہیں، ہمارے بڑوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ دارالعلوم کی بنیاد رکھے گئے عوامی چندہ کی بنیاد پر، لہذا یہ عوامی چندہ سے چلیں گے، اور ان کی درخواست یہ کہ یہاں کے فارغین وہاں جا کر کے سرکاری نوکری کریں۔ ہمارے بڑوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں کے فارغین سرکاری نوکری کریں، ہمارے بڑوں کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے فارغین وہاں چلے جائیں، ان جگہوں میں چلے جائیں جہاں مکتب ہے، جہاں مسجد ہے، وہ امام نہیں ہے، یہاں سے فارغین وہاں جا کر امام بنے۔ ایسے جنگلات ہیں
جہاں کوئی تعلیم کا نظام نہیں ہے وہاں یہاں سے فارغین جا کر ان کو دین سکھائے، ان کو علم سکھائے. یہ ہمارے بڑوں کا مقصد ہے، یہ ہمارے بڑوں کا مقصد ہے. تو یہ جو مدارس ہیں، مکاتب ہیں، یہ کسی ذاتی فنڈ سے نہیں ہے، یہ عوامی چندے سے چلتا ہے، عوامی جیب سے اس کا خرچ پورا ہوتا ہے. اس لیے جہاں کہیں بھی مدارس یا مکتب ہو، آج آپ کی یہاں جلسہ ہے، یہ مدرسہ آپ لوگوں کا ہی ہے، اس لیے اس مدرسہ کی خرچ کو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک شخص فکر کرے کہ یہ مدرسہ ہمارے جیب کے رقم سے چلے، ہمارے جیب کے رقم سے چلے. چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اگر اس کے پاس 10 روپے دینے کے حساب ہے تو 10 نہ دیں، وہ 8 روپے دیں، لیکن ضرور پیسہ دیں. اگر کسی کے پاس 1 روپے دینے کے حساب ہے تو 1 ہی روپے دے ضرور، تاکہ مدرسے کے ساتھ سب کے تعلق ہو، سب کا جوڑ ہو، سب کا اس کے ساتھ اتفاق ہو، اتحاد ہو. اگر ہم نے یہ سوچا، ہم نے یہ مدرسے میں یہ سوچا کہ ایک خاندان مالدار ہے یا ایک پارٹی مالدار ہے یا ایک پردان ہے، وہ لاکھوں روپے دیں گے، وہ خاندان 2 لاکھ دے دیں گے، یہ خاندان 3 لاکھ دے دیں گے، یہ 2-3 آدمی سے کچھ پیسہ زیادہ ہو جائیں گے. ہم نے اسی پہ اتفاق کر لیا کہ کام پورا ہو گیا، باقی سے ہم نے کوئی تعلق نہیں جوڑا. ہم نے کسی کے اور باقی غریب آدمی ہیں اور لوگ ہیں، ان سے ہم نے نہ کہا، ان سے نہ تعلق جوڑا. یاد رکھیے اس کا نقصان یہ ہے کہ آج ان کے حساب تھے، کل اگر ان کے پاس حساب نہ ہو تو یہ نہیں دیں گے، اور ادھر ان سے لینا آپ نے بند کر دیا تو پھر آپ مدرسہ کے خرچ کہاں سے چلائیں گے، کہاں سے چلائیں گے؟ اس لیے گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھیں، ہر ایک شخص مدرسہ کے ساتھ تعلق رکھیں، ہر ایک شخص مدرسہ میں امداد کریں، اور ہر ایک شخص مدرسے کے کمیٹی، مدرسے کے ذمہ دار ہر ایک شخص سے ملیں اور ہر ایک شخص سے پیسہ لیں، تاکہ یہ لوگ خود اپنی جیب کے خرچے سے اپنے مدرسہ کے خرچہ پورا کریں. اور دوسری ایک بات اور بتلا دوں کہ ان مکاتب، ان چھوٹے چھوٹے مدرسے اگر یہ نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ یہ پڑھنے والے، پڑھانے والے کیا جانے. بہت سارے لوگ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا ہے، ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اسی لیے زیادہ تر لوگ اپنی بچوں کو یہاں سے ہٹا کر کے خالص دینی تعلیم، عصری تعلیمی کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، ادھاری ڈال دیتے ہیں. اس مدرسوں، ان مکتبوں کا فائدہ کیا ہے؟ آج سے تقریباً 70 یا 75 سال پہلے ایک شاعر اسلام گزرا جن کو دنیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. وہ بھی ایک وقت میں یہی کہا تھا کہ مدرسے کے مولوی، مدرسے کے مولے، یہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے کیا جانے، ان سے کیا فائدہ، ان سے کچھ نہیں فائدہ، یہ کچھ نہیں جانتے ہیں. لیکن یہی علامہ اقبال صاحب جب سمرقند، تاشقند، بخارا، اندلس، ان جگہوں کا سفر کیا، اور سفر کر کے ہندوستان جب دوبارہ واپس آئے، پھر دوبارہ واپس آ کر کے انہوں نے کہا کہ لوگوں، ان مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو، ان مولا مولویوں کو کمزور نہ سمجھو، ان کو حقیر نہ سمجھو، ان کو بے ضرورت نہ سمجھو. اگر یہ نہ ہوتے تو اس ملک کا کیا حالت ہوتا، یہاں کے مسلمانوں کا کیا حالت ہوتا، وہ میں اپنے آنکھوں سے خود دیکھ کر کے آیا ہوں. اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں کہ سمرقند، تاشقند،
بخارا، اندلس، مرغلانی، جہاں صاحب ہدا نے ہدایت لکھی، جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی، جہاں کتابوں کے انبار تھے، جہاں علماء کرام کے بھرمار تھے، ایک وقت میں اسلام کا بول بالا تھا، لیکن جب وہاں سے یہ علماء کرام کو ختم کر دیے گئے، ان مدارس کو ختم کر دیے گئے، ان مکاتب کو ختم کر دیے گئے، جب یہ سب ختم کر دیے گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا جہاں بخاری شریف لکھے گئے اور اس جگہ پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی موجود نہیں تھا، وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں تھا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر یہ مولا مولوی نہ رہتے، اگر یہ مدرسے والے نہ رہتے، تمہیں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا، تمہیں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا، اللہ کا پہچان کرنے والا کوئی نہیں ملتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرنے والا کوئی نہیں ملتا، تمہاری نسل اسلام پہ نہیں غیر اسلام پہ باقی رہتا۔ یہ مدارس ہیں، یہ مکاتب ہیں، یہ آج قائم ہیں، ہماری نسل اسلام پہ باقی ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتا، یہ مکاتب نہ ہوتے تو ہم اسلام پہ نہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں، کچھ اور ہوتا۔ میرے بھائی، اگر یہ مدارس، یہ مکاتب زندہ رہیں گے، ہماری آنے والی نسلیں ایمان پر باقی رہیں گے، ہماری آنے والی نسلیں اسلام پر باقی رہیں گے۔ اگر یہ مدارس، یہ مکاتب نہیں رہیں تو آنے والے وقت پہ ہماری نسلیں اسلام پہ نہیں، ایمان پہ نہیں، کسی اور طریقہ پر باقی رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان مدرسے کی قدر کرو، ان مکتبوں کی قدر کرو، ان پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر کرو، جہاں تک ہو سکے ان مدرسے کی مدد کرو، ان مدرسے کی معاون بنو، پڑھنے پڑھانے والوں کی معاون بنو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا تو پڑھانے والا بنو، اگر پڑھانے والا نہیں بن سکتے پڑھنے والا بنو، اور پڑھنے والا بھی نہیں بن سکتے تو ان کے بعد سننے والا بنو، اگر سننے والا بھی نہیں بن سکتے تو ان کے مخالف بھی نہ بنو۔ اگر مخالف بن گئے تو دنیا بھی تباہی اور آخرت بھی تباہی، دونوں جگہ تباہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کھیڑی سرائے کے بزرگوں، 2-3 باتیں میں نے کچھ کڑوی کہہ دی، دل پہ لگی ہوں گے، معافی چاہتا ہوں۔ اور یہ باتیں میں نے اس لیے کہا کہ گاؤں اور کتبپور، کھیڑی سرائے، تلہڑی، یہ آس پاس کی گاؤں ہے، اور ان لوگوں کو میں جانتا ہوں، یہ لوگ بھی مجھے کچھ جانے، اس لیے ایک محبت کی طریقے سے، یہ ایک محبت کی بنیاد پر میں نے اس طرح کے باتیں کہہ دی۔ کوئی بات اگر دل میں لگی ہے، معافی چاہتا ہوں، معاف فرمانا۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ حضرات کے مدرسے کا خوب ترقی عطا فرمائے۔ وآخری دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ہمارے اس